کوٹ میں ایک شخص نے سوشل میڈیا پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی. پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور پولیس کے کسٹڈی میں وہ بندہ ہلاک اور مردار ہو گیا. اس پر چند نام نہاد لوگ اٹھے ہیں اور ماورائے عدالت قتل کو بہانہ بنا کر احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں. ہماری جماعت بھی ماورائے عدالت قتل کی کبھی بھی حامی نہیں رہی ہے، نہ حامی ہے. ماورائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے 3-4 دنوں سے ان کے دھرنے بھی دیکھے، مظاہرے بھی دیکھے، تقاریر بھی سنی ہے. ہر تقریر میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ ماورائے عدالت قتل ہوا ہے اور پولیس گردی پر ایکشن ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. ایس پی معطل، ڈی آئی جی معطل، پھر احتجاج کس چیز کے، پھر مظاہرے کس چیز کے. لیکن پورے تقاریر میں مذہبی انتہا پسندی نامنظور، ملائیت نامنظور، مولویزم نامنظور، سوشل سندھ ہے، سیکولر سندھ ہے. میں ان نام نہاد مظاہرہ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، ساون سندرانی تکرار کے اندر لوگ قتل ہوئے، آپ نے ان کے لیے مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں آپ کے منہ پر تالے کیوں؟ مہر جتوئی تکرار میں لوگ قتل ہوئے، آپ نے وہاں مظاہرے کیوں نہیں کیے؟ آپ کے منہ پر تالے کیوں؟ آپ نے فاطمہ پھرلو کے لیے مظاہرے کیوں نہیں کیے؟ وہاں آپ کے منہ پر تالے کیوں؟ آپ نے کاروکاری کے معاملے پر مظاہرے کیوں نہیں کیے؟ آپ کے وہاں منہ پر تالے کیوں؟ آج آپ کے تقریر میں پولیس موضوع بحث نہیں، آج آپ کے تقریر میں انتظامیہ اور عدالتی تحقیقات موضوع بحث نہیں، آج آپ کے تقریر میں مولوی ملائیت آپ کے تقریر میں موضوع بحث ہے. سندھ میرے لیے لائق احترام، سندھی اجرک میرے لیے لائق احترام، سندھی ٹوپی میرے لیے لائق احترام، سندھ کے وسائل جزائر میرے لیے لائق احترام، سندھ کے قوم پرست جماعتیں میرے لیے لائق احترام. لیکن سن لو، سرور کونین، سرکار دو عالم، تاجدار انبیاء میرے لیے ریڈ لائن ہے. میں یہ قوم پرست ہے، میں یہ سندھ کے وسائل اور جزائر، میں یہ قوم رسول اللہ کے قدموں کے دور پر قربان کر دوں گا، لیکن حضور کے ختم نبوت پر کسی کو آ جانے نہیں دیں گے. لہذا آج کے اس اہم ترین اجلاس میں، آج کے اس جنرل کونسل میں ختم نبوت کے دشمنوں کو کہنا چاہتا ہوں، مدارس کے دشمنوں کو کہنا چاہتا ہوں، جہاں ہو وہاں رک جاؤ. ہم نے امام بارگاہوں کی آگ بجا کر سندھ میں مذہبی رواداری کی مثال قائم کی. ہم نے مندروں کی آگ بجا کر مذہبی رواداری کی فضا قائم کی. خالد محمود سومرو کا جنازہ اٹھا کر مذہبی رواداری کی مثال قائم کی ہے. انتہا پسندی تم کر رہے ہو. میں نے مولویوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. اگر میں نے اشارہ کر دیا تو سندھ کے دھرتی پر مسجد اور مدرسے، داڑھی اور پگڑی ختم نبوت کا دشمن ڈوبتے ہوئے نظر نہیں لہذا عمر کوٹ کی جماعت کو پابند کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر 8-10 دن کے اندر اسی چوک پر جہاں ہم نے سندھ امن مارچ کیا تھا، وہاں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کریں. ہم میر پرخاست کے 14 اکتوبر کے جلسے میں اور عمر کوٹ کے پریس کلب پر ان نام نہاد انگلیوں پر گننے والے 3 دشمن قوتوں کو بتائیں گے آپ سندھ کا شعور نہیں ہے، یہ لاکھوں غلامان مصطفیٰ محمد عربی کے غلام سندھ کا شعور ہے انشاءاللہ العزیز. لہذا میر پرخاست کی کانفرنس اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں ہم نے
غلامان مصطفیٰ کو جمع کر کے پیغام دینا ہے کہ سندھ محمد عربی کے ختم نبوت پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک جان میں جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے. حضرت مولانا